کبھی روئی آپ؟ بہت روئی، زیادہ؟ کس بات پہ؟ کسی کی بے بسی پہ، اور پھر اس پہ اپنی بے بسی پہ شام کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، یہ خیال رلاتا ہے نا، بے بسی رلاتی ہے. بے بسی رلاتی ہے کہ کیوں نہیں کچھ آپ کر سکتے. مجھے رنج ہوتا ہے، بہت چھوٹی سی بات کا رنج بتاتی ہوں جس پہ میں شاید گھنٹوں روئی چھپ کے. ہمارے گھر ایک بچی آئی 14-15 برس کی ہوگی، جو ایک خاتون میرے گھر میں کبھی میری مدد کرنے آتی اس کے ساتھ. تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو کھانا کھلا. میرا ایک چھوٹا سا دستور ہے کہ میرے گھر میں جو بھی آئے اگر کھانے کا وقت ہے کھانا کھا کے جائے، نہیں ہے تو کچھ چائے شربت کچھ چیز جو بھی کچھ معمولی. اس بچی کو کھانا دیا، اس نے ایک روٹی کھانے کے بعد ہاتھ کھینچ لیا. اور آپ کو خبر ہے ہمارے گھروں کی روٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ تم اور کھا لو، تم کہتی ہیں نہیں بس جی مجھے روز بھی اتنی ملتی. میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف. بہت سے گھر والے ہوں گے بہت سا آٹا نہیں آ سکتا ہوگا، اتنا ہی آتا ہوگا کہ سب ایک ایک روٹی. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے غربت مٹا دینا. نہیں، آپ صرف ایک بات کی کمی ہے، اعتبار کی. اور یہ ہماری اسٹیٹ کے پاس پاور ہے کہ کوئی بھی شخص خالی پیٹ نہ سوئے. یہ ہے پاور، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، بالکل. پر ریاست کو یہ ذمہ سوئی داریاں بھی ہے نظر نہیں. سوئی بھی. میں واقعی روئی، اور کس بات پر روئی کہ عارفہ سیدہ تم نے کبھی زندگی میں، تم نے، تمہارے گھر والوں یا تمہارے جاننے والوں نے دوسرے لمحے نہیں سوچا کہ اتنا ہی کھانا، اتنا ہی کھانا. یہ تکلیف تھی. اور کیا 1 سال روٹی. تو کبھی کسی کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم بیک قلم بد زبانی کرنے، بلکہ مجھے ایک بہت نامناسب لفظ استعمال کر گالیاں دینے پہ راضی ہو جاتے. کوئی اتنا برا نہیں ہے کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو. Please subscribe my channel and press the bell icon. قرآن کہتا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. ہم ہر چیز سے مدد مانگتے ہیں، ٹھہرتے نہیں، صبر نہیں کر سکتے. اور صبر کی ادنا ترین مثال برداشت ہے. مزے کی چیز یہ ہے کہ نفرت خوف سکھاتی ہے اور محبت احترام. بالکل. آپ جھجکتے ہیں ہاں، مگر محبت میں احترام ہوتا ہے، اور نفرت خوف سکھاتی ہے. ہم نے عجب سودا کیا. اور آپ دیکھیے کہ جو ہمیں سرمایہ میسر ہے وہ ادب کا ہے یا تاریخ کا ہے یا عام لوگوں کی زندگی کا ہے. بڑے بڑے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اس وقت تک ہم اچھے نہیں ہوں گے جب تک ہم سچے نہیں ہوں گے. تربیت یہ تھی جو یہ سکھاتی تھی کہ محبت کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، مگر اس سے بہتر سلیقہ نفرت کرنے کا ہوتا ہے. ہم محبت اب اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں نفرت کرنا نہیں آتی. ہم محبت کرتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور نفرت کرتے ہیں دشمنی پالنے کے لیے. ہم نے لفظوں کے معنی بالکل آسانی سے ختم کر. تعلیم میرے خیال میں راستہ ہے. ہم تعلیم کو منزل سمجھتے ہیں. علم منزل ہے، تعلیم راستہ. اس راستے کو جو چیز روشن کرتی ہے، آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچا لیتی ہے، آپ کو بنے بنائے معیار سے ادھر ادھر ہونے سے محفوظ کر لیتی ہے، وہ چیز تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ تقدیر صرف ایک چیز سے بدل سکتی ہے، دعا. دوسرا قول ہے میرے آقا کا کہ زندگی صرف ایک چیز سے بدل سکتی ہے، تدبیر. اور اگر سوچئے تو تدبیر بھی دعا ہے. اگر سوچئے تو تدبیر بھی دعا ہے. دعا ہے. انجام تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، پر ہم کوشش تو کرتے ہیں. میں ایک بات مسلسل کہتی ہوں کہ بغیر نقصان اٹھائے فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. بہت ضروری ہے زندگی میں نقصان اٹھانا. ایک دوسری تصویر آپ کے سامنے، جو خوف زدہ کرنا چاہے اس سے کبھی خوف زدہ مت ہوئیے گا. لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، میں اچھے لوگوں سے ڈرتی ہوں. میں اعتراف کر رہی ہوں. علم والوں سے ڈر لگتا ہے، صبر والوں سے ڈر لگتا ہے، ظرف والوں سے ڈر لگتا ہے، سخاوت سے ڈر لگتا ہے، محبت کی میزبانی سے ڈر لگتا ہے. بلا وجہ جو آپ سے محبت کریں وہاں ڈر لگتا ہے. سنبھال کے رکھنے کی چیز تو وہ ہے. ثابت قدم رہیے گا. اور یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے. میرے تربیت میں ایک چیز بہت شاید آج تک میرے اندر رہ گئی. میرے والدین کہتے تھے جو مرضی کرو بدتمیزی مت کرو. اس کی سزا ملتی تھی بدتمیزی کرنے کی، شرارت کی سزا ملتی. اچھا. اور میں نے اپنے ابا سے یہ بات سیکھی کہ بے وقوف اور ذہین کا صرف ایک فرق ہوتا ہے. ذہین شرارت کرتا ہے، بے وقوف بدتمیزی. بالکل. موتی ڈھونڈنا ہو تو ذرا گہرا جانا پڑتا ہے. گھونگے تلاش کر کے لانے ہوں تو پیر بھیگ جائیں تو مل جاتے ہیں. مجھے موتی کی زندگی پہ بڑا رشک آتا ہے. وہ کہتے ہیں ابر نیساں بارش کا قطرہ. بہار کی بارش کا قطرہ انتہائی مصفہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت فضا میں گرد آلود نہیں ہوتے، فضا بہت صاف ہوتی ہے. وہ قطرہ سیپی کے منہ میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک اس کے اپنے جسم یا اپنی زندگی کے لیے غیر چیز ہے. وہ اس کو بے چین کرتی ہے. وہ اس قطرے سے مانوس نہیں ہے اور وہ اس قطرے کی بے چینی میں اس کو اتنا اپنے لعاب ذہن سے چمکاتی ہے کہ وہ موتی کر دیتی ہے. واہ کیا بات ہے. واہ واہ. تو بالکل. میں ہمیشہ اس لیے رش کرتی ہوں کہ میں نے جینا سی پی سے کیوں نہیں سیکھا. وہ اپنے کرب سے اپنے موتی پیدا کرتی ہے. بالکل. میں نے اپنے موتیوں کو اپنے کرب کے حوالے کر دیا. کیا بات ہے. بہت بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب بریک کا مجھے کہا. دیکھیے حالات کے ہاتھوں غریب ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہو جاتی ہیں قومیں، آ جاتا ہے ایسا وقت، مگر حالات کے ہاتھوں خود کو غلام بنا لینا یہ سب سے بڑی موت ہے. جسم زندہ رہتے ہیں، خیال مر جاتا ہے. خیال مر جاتا ہے تو سمجھ لیجیے روح مر گئی، اور روح مر گئی تو جسم پھر کسی دوسرے کی دی ہوئی زندگی پر زندہ ہوگا. سب لوگوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خوش رہنا سیکھ لیجیے. جو خوش ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. جو مطمئن ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے. جو عمل کرتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے. اور جو بامراد ہوتا ہے وہ سرخرو ہوتا ہے. بہت شکریہ. اب علم کیا ہے؟ علم تو ہے جاننے کا. اور علم کو ہم اگر یہ سمجھ لیا کہ کتابوں کا انبار ہے تو قرآن کے لفظوں میں گدھوں پہ لگی ہوئی. اور اگر وہ علم عشق ہو کے، کیفیت ہو کے، احساس بن کے، شعور کے بن کے آدمی کے اندر اتر گیا تو وہ عشق ہے، وہ عرفان ہے. کوئی عقل اور کوئی علم جو عرفان کے لیے راستہ نہ بنے وہ بیکار ہے. اس لیے صوفیہ کے ہاں عقل بھی کمتر اور علم اکثر پیچھے رہ جاتا ہے. کس طرح کہ انسان کا احساس علم کی اس سطح پہ پہنچتا ہے جسے آپ ادراک کہتے ہیں، جسے آپ وجدان کہتے ہیں. تو جب علم وجدان کی سطح پہ پہنچ جائے تو وہ عشق کی بطولت میں اثر ہوتا ہے. خالی علم صرف دلیل اور استدلال کا نہیں ہوتا. اصل علم وہ ہے جس میں آپ کا احساس
और एक तजुर्बे का एहतराम शामिल। आप देखिए कुरान की सारी दलील कहानी से, और कहानियाँ क्या हैं? पिछलों के तजुर्बों की का जिक्र, और वो तजुर्बे जो बेहतर तजुर्बे थे उनको ताज़ीम और तकरीम के साथ बयान किया। इल्म ये नहीं कर सकता, इल्म तो फैसला करने लगता है, मवासना करने लगता है, आगे बढ़ने की फिक्र में रहता है। ये इश्क है जो इरफान देता है, जल्द करना सिखाता है। Please subscribe my channel and press the bell icon.